تو ہم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام پر اور تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، جیسا کہ سورہ قدر میں بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم صرف ایک ہی رات کے انتظار میں نہ رہیں کہ بس اسی رات آئیں گے فرشتے اور باقی تو شاید کبھی بھی ہمارے آس پاس نہ ہو فرشتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی یہ سیکھا اور جانا کہ فرشتوں کی کمپنی میں تو ہم ہر وقت رہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن اور سنت کے اوپر عمل کر کے ہم فرشتوں کی کمپنی میں رہ سکتے ہیں، اور کچھ جو خاص چیزیں، خاص وقت اور خاص دعائیں بتائی تھیں جس میں فرشتوں کا ہمیں ساتھ نصیب ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ خاص طور پر جو فرشتوں کا ایک ٹریٹ ہے، ایک کیریکٹر ہے وہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ کیا ہے؟ حیا۔ اگر ہمیں حیا ہوگی نا تو فرشتے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، الحیا خیر کلو، کہ حیا خیر ہے اور وہ صرف خیر ہی لے کر آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اندر حیا لے کر آنی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے سیرہ کے واقعہ سے کہ جب شروع کے وقت میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اب اگر آپ کے جو ساتھی ہیں نا یہ آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ تو ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہی تھے، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اترا، کیا آپ انہیں دیکھتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ آئیں، میرے دائیں جانب کو بیٹھ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دائیں طرف بیٹھ گئے۔ پھر وہ پوچھتی ہیں اترا، کیا آپ انہیں دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جی ہاں، میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آ جائیں، آپ میری لیفٹ سائڈ پہ بائیں جانب بیٹھ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو بیٹھ گئے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی پوچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئیں اور ان کو پیچھے سے پکڑا، اور پھر ہلکا سا اپنا خمار نیچے کرنے لگی، اور پھر فرمایا اترا، کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جانتی تھیں کہ وہ فرشتے حیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا جب بھی پوری طرح اپنے صحیح طرح لباس میں نہیں ہوتی تھی، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا کرتے تھے، گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتے جو ہیں وہ پاک ہیں اور وہ حیا سے بھرے ہوئے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایسی روح کو، ایسی سول اور ایسے انسانوں کو پسند کرتے ہیں جن میں حیا ہو، جو ماڈسٹی سے بھرے ہوئے ہوں۔ اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے تو کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں، تو ہمارے لیے حکم بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک جو مسلمہ ہے اس کا ڈریس کوڈ کیا ہے، اس کے اوپر کیا فرض ہے، جو اس کا لباس ہے سر سے پاؤں تک ڈھکا ہونا، یہ اس کا ایک ڈریس کوڈ ہے ایک مسلمہ کا، ایک مسلم عورت کا، کہ سر سے پاؤں تک وہ ڈھکی ہونی چاہیے، کوئی حصہ اس کا نظر نہ آنا چاہیے جسم کا۔ سبحان اللہ۔ جلباب کا جو ہمیں آیات ہمیں ملتی ہیں سورہ احزاب میں، سورۃ النور میں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی زندگی دیں، وقت میں برکت دے ہم سب کی، کہ ہم ان سورتوں کو بھی سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں ایک ساتھ۔ تو ان سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو ہم اپنے زندگی میں لے کر آئیں۔ حیا کو ہم جان لیں کہ وہ ہے کیا۔ دیکھیں، جو حیا کا کانسیپٹ ہے نا وہ کیا ہے
کہ حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے لباس میں، ہماری باتوں میں، ہماری سوچ میں، ہماری نظر میں اور ہمارے ایکشنز میں، ہمارے عملوں میں ہونی چاہیے۔ ہماری روح جو ہے وہ حیا سے بری ہونی چاہیے۔ تو حیا کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ الصبر علی الشہوہ، کہ جو ہماری خواہشات ہیں، ہماری وانٹس اور ڈیزائرز ہیں، ہماری جو چاہتے ہیں، اس پر ہم صبر کر لیں۔ خاص طور پر اس پر صبر کریں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں حرام ہیں، ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ یہی تو حیا ہے جو ہماری روح سے تعلق رکھتا ہے، چاہے ہم سب کے ساتھ بیٹھے ہوں یا اکیلے میں ہوں۔ ہم اللہ سے ڈریں، اپنے رب سے حیا کریں، خاص طور پر اگر اکیلے بھی ہوں، الگ میں، تو کوئی بھی بے حیائی والی چیز کو نہ دیکھیں۔ اور مجھے اتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل تو کوئی شرم، حیا، لحاظ رہی نہیں ہے، نہ ہمیں اپنی آنکھوں میں ہے کوئی شرم حیا، نہ زبان میں ہم کیا بول رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ میں نے تو مساجد میں دیکھا ہے کہ ایسی چیزیں فونز کے اوپر کوئی بچے کبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی بڑے بھی، جس سے مجھے دیکھ کر شرم آ جاتی ہے۔ تو اللہ اکبر، مساجد تو وہ جگہ ہے جدھر فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ایسی چیزیں دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ فرشتے آئیں گے یا ہمارے ساتھ شیاطین ہمیں گھیریں گے۔ جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نیک چیزوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، تبھی ہمارے ساتھ فرشتے آتے ہیں نا۔ تو ہم اس چیز کو اپنے اندر لے کر آئیں، حیا کو، اپنی روح کو پاک کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں، اگر ہمیں سب سے زیادہ بلند اور اعلیٰ مرتبہ کی کلاس کی جو عبادت کرنے والے ہیں فرشتے، ان کا ساتھ چاہیے، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا، تقوی اللہ لانا ہوگا، اپنے اندر اللہ کا خوف لانا ہوگا، اپنی روح کو پاک کرنا ہوگا، اپنے اندر حیا لے کر آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دیں، اپنی مسلم کمیونٹیز میں اس چیز کا بتائیں کہ حیا کتنی ضروری ہے۔ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنے عملوں میں لا سکیں۔ اللہم آمین۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں جبریل علیہ السلام کے بارے میں، تو یہ جتنی بھی ڈسکرپشن ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمیں دکھاتی ہے قرآن مجید کا بلند ترین ہونا، اعلیٰ ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، کہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کا کتنا اونچا مقام ہے۔ شرف القرآن عند اللہ تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوز بھی کیا کریم پیغمبر کو، کریم فرشتے کو، کہ وہ اس قرآن کو لے کر آئیں۔ وہ فرشتے جن کی صفات بھی اعلیٰ ہیں، صفات الکاملہ ہیں، خوبصورت ان کے اندر صفات ہیں۔ دیکھیں، جب کسی بادشاہ کو کوئی اپنا امپورٹنٹ میسیج ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ اپنا جو کریم، جو نوبل اور جو سب سے زیادہ قریب ترین اس کے ہوتے ہیں نا، ان کے تھرو وہ میسیج پہنچاتے ہیں۔ ایک بادشاہ کو چھوڑ دیں، کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں، جو جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اور جو جس پر جتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ میری بات صحیح طرح پہنچا دے گا، یہ میرا کام صحیح طرح کر دے گا، اسی سے وہ بات کرتے ہیں، نہ کہ ہر کسی سے، ہر کسی عام بندے کو وہ چوز کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو چنا، ان کی اس ہائی رینک کی وجہ سے۔ جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہیں، بہت ہی اسپیشل ہیں۔ کیونکہ وہ حامل القرآن ہیں، وہ اس قرآن کو اٹھانے والے ہیں، اس کو پہنچانے والے ہیں، اس کو سکھانے والے ہیں، وہ اس قرآن کے ٹیچر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کو آنر کرتے ہیں۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کا مطیع کر دیا. فرشتے ان کی بات سنتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام کی بات میں، ان کے الفاظ میں اثر ہے، اثر رکھ دیا، کیونکہ وہ قرآن کو سکھاتے ہیں، کیونکہ ان کا قرآن مجید سے اتنا گہرا تعلق ہے. تو دیکھیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہماری بات سنی جائے، بچے ہماری بات سنیں، ہماری فرما برداری کریں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اکثر ہماری کمپلینز ہوتی ہیں، تو یاد رکھ لیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اوبیڈینٹ سلیو بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبھی کسی احکام میں نافرمانی نہ کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اس کے احکام کو بجا لائیں، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو خوشی سے کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگنے والے بن جائیں، اور اس قرآن مجید سے جڑ جائیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں. اپنا ایک اسکیجول بنا لیں کہ ہر روز دن میں کچھ وقت، کچھ حصہ تو قرآن کے لیے ہی رکھنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں، چاہے کچھ ہو جائے. قرآن مجید کو میں یہ وقت ضرور دوں گی، اس کو ہر روز کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، حفظ کریں، یاد کریں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس پر غور و فکر کریں، اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں. قرآن مجید سے آپ کا تعلق آپ کو خاص بنا دے گا، آپ کو اسپیشل بنا دے گا. اور یاد رکھیں کہ فرشتے بھی اسی کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے ساتھ یہ قرآن مجید ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم بھی ہر وقت قرآن مجید کو ہی اپنا ساتھی بنا کر رکھیں، اور اس سے کبھی جدا نہ ہوں. ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہو، اور یہ ہمارے دلوں کی بہار بن جائے. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اس قرآن کے تعلق کی وجہ سے. ایک حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو متفقن علیہ ہے، یعنی کہ جو دونوں مسلم اور بخاری میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو پھر جبریل علیہ السلام فوراً ہی اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں سوال کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ فوراً محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ منادی کر دیتے ہیں آسمانوں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں ان نفسوں میں سے کر دے، ان روحوں میں سے کر دے، ان لوگوں میں سے کر دیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ہماری کوششوں کو قبول فرما دیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.